سے پوچھتے ہیں جو بر صغیر کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 نمازیں سفر میں بھی اکٹھی کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی ساری احادیث میں آتا ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو پھر یہ حنفی علماء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے؟ تو ہم حدیث کو مانیں یا ان علماء کی بات کو مانیں؟ دیکھیں، جن حدیثوں میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا آیا ہے نا، ان میں اکٹھی کا ہے، ان میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں پڑھا ہے. وہ اتنی واضح حدیث نہیں ہے. اس کا میں خلاصہ، میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا بھی ہے، میں دوبارہ بھی انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے ریکارڈ کرواؤں گا. دیکھو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جن کو امت میں سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ سب سے پہلے دلیل لیتے ہیں قرآن سے. انہوں نے قرآن کو اصل بنایا ہے. کہتے ہیں جب قرآن کے اگینسٹ اگر کوئی حدیث ہوگی تو جب تک اسی درجے کی متواتر نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی وجہ سے قرآن کے حکم کو چینج نہیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ ورڈنگ بھی محفوظ ہے، اس کی میننگ بھی محفوظ ہے، اور اس میں صحیح اور ضعیف کی بحث ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ اتنا متواتر ہے، اس کے ایک آیت کا ایک حرف کا انکار کفر ہے، جبکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے. تو اس لیے قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت، میں مثال سے ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ بس یہ میں حضرت پھر اگلے ہفتے آپ سوال کریں گے، بہت ٹائم ہو جائے گا اگر میں نے اس کے بعد مزید سوال لیے نا. کیا علماء کرام سیاست میں ہے نا، وہ ہیں تو آپ ان سے پوچھیں. یہ ماموں کے بارے میں سوال آپ ماموں سے پوچھیں نا. جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، آپ جانے وہ دسترخوان جانے، ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں. بھائی میں تو شہر میں کھا رہے ہیں، جائیں وہ تھر میں جائیں، وہاں جائیں، جا کے وہاں لوگوں کو ساتھ تعاون کریں. اندر غریب لوگ مر رہے ہیں، ادھر ڈیفینس میں دسترخوان لگ رہا ہے. خیر ماموں کی باتیں ماموں سے ہی پوچھیں تو اچھا ہے نا. مجھے کیوں پھٹا کروا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میرا؟ تو دیکھیں، ایک اصولی بات ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی دلیل ہوتی ہے نا، دلائل کی 2 قسمیں ہیں. دلائل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ہوتا ہے دلیل جو قطعی ثبوت ہو. قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خبر پہنچی، گواہوں کی خبر پہنچی، اور خبر ایسے ذرائع سے پہنچی ہے، اتنے لوگوں نے اس خبر کو بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کے جھوٹا سچا ہونے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے. اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا، آپ کہتے ہیں یار یہ 100% درست ہے. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا، اس میں کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تباہ ہوا، آپ مان لو گے اس کی بات؟ بولا گا یار ساری دنیا پاگل ہے، ٹی وی میں خبریں چلی ہیں، ساری دنیا نقل کرتی چلی آئی ہے. تو ایسی خبر کو کہا جاتا ہے قطعی الثبوت. ایسا واضح ثبوت ہے کہ اس میں یہ بحث ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ صحیح حدیث ہے یا یہ ضعیف ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قطعی الدلالہ. دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے پاس خبر پہنچی ایسے ذرائع سے جو متواتر ذرائع ہیں، اس کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے، لیکن خبر ایسی ہے کہ اس کے میننگ میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے. اس نے جو یہ خبر دی ہے ہمیں، بھائی اس کے میننگ یہ نہیں بلکہ یہ ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں اس کے مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے. تو ہم یوں کہیں گے یہ خبر قطعی ثبوت تو ہے لیکن قطعی دلالہ بولو نہیں. یعنی اس کے یہ اپنے جو اس میں دعویٰ کیا گیا ہے نا، وہ دعویٰ اس میں واضح نہیں ہے. 4 قسم کی خبریں ہوتی ہیں، قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالہ بھی ہو، یعنی اس کا معنی بھی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو. بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں قطعی ثبوت ہے لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ واضح نہیں ہوتے. بعض دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے میننگ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے لیکن اس خبر کے صحیح ہونے کا ایسا ثبوت نہیں ہے جیسا ایک متواتر بات کا ثبوت ہوتا ہے. اب سمجھیں اس بات کو. قرآن جو ہے نا، قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ ثبوت میں بھی متواتر ہیں. اس کی ایک زبر زیر پیش کا انکار کر دیا نا کافر ہو جاؤ گے. اس میں کوئی اگر یہ بحث کرتا ہے نا راویوں کی بحث کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے اس لیے میں اس آیت کو درست نہیں مانتا، یہ کہتے ہی آپ کافر ہو جاؤ گے. اتنا تواتر کروڑوں کے لاکھوں کروڑوں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. دوسرا، نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنی ہیں. اس دعوے میں قرآن واضح بھی بہت ہے، یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. انہوں نے 2 ٹوک ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر نماز کا اپنا وقت ہے. اس کی 2 بات مطلب نہیں ہو سکتے. سفر کے بارے میں قرآن نے کہا ہر نماز وقت پہ پڑھنی ہے. میدان جنگ کے بارے میں جو قرآنی آیات نازل ہوئی، قرآن نے کہا جب تم میدان جنگ میں دشمن سے لڑو تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اے نبی آپ جب جماعت کی نماز قائم کریں گے تو 1 رکعت لوگ آپ کے ساتھ، پھر 1 رکعت میدان جنگ میں، اور جب تم خوف زیادہ ہو جائے تو سوار ہو کے پڑھو، پیدل پڑھو. یہ قرآن بیان کر رہے ہیں میدان جنگ میں. اور میدان جنگ کہاں ہوتا؟ شہر میں ہوتا تھا، سفر میں.
سفر میں نا, تو قرآن سفر میں میدان جنگ کی نماز بتا رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو, رجالن او رکبانا, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, او رکبانا سوار ہو کے پڑھ لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ اتنی ٹینشن میں تو نے کیوں ڈالا ہوا ہے ہمیں؟ بھائی سفر میں بھی ہے, میدان جنگ بھی ہے, اور تو کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے سوار ہو کے پڑھ لو, تو یوں کیوں نہیں کہتا تھا قضا ہو کے اگلے ٹائم پہ پڑھ لینا ہے؟ بھائی ابھی ظہر کا ٹائم ہے, جنگ چل رہی ہے, کوئی بات نہیں, ظہر کی نماز اثر کے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر ملا کے پڑھ لینا. آج بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر کیا کر لو. تو اے اللہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اور اگر بالفرض لڑائی ہو رہی ہے, لڑائی کا جو ٹائم ہے وہ شام 3 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہے, 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہے, تو اللہ ہم ظہر اور اثر پڑھ لیں گے 12 بجے 12:30 بجے, اور مغرب اور عشاء پڑھ لیں گے جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے. تو یہ تاکہ ہمیں گھوڑے پر سوار اور پیدل چلنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ ان خفتم فرجالا او رکبانا فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میں جو تمہیں اتنی ٹینشن میں ڈال رہا ہوں اس لیے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. کیا مطلب؟ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. تو یہ آیت اور اس جیسی اور بہت ساری آیتیں جن میں قرآن ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے, قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں قرآن میں جہاں جنتیوں کی اللہ نے صفت بیان کی, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, یہ اپنی نمازوں کی حفاظت, نماز نہیں نمازوں یعنی 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ آیتیں سفر کے بارے میں اور حضر, ان میں کوئی فرق بولو نہیں کر رہی. ہر نماز کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں حفاظت کیونکہ قرآن ٹائم کے پابندی کا حکم دے رہے. حفاظت کا مطلب یہی ہوگا نا, اگر ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا تو حفاظت کی کیا مطلب؟ بھائی ساری پڑھ لینا رات کو, جب گھر پہ آؤ گے اکٹھی پڑھ لینا, ابھی جا رہے ہو قیام تو عام آئے گا نا وہاں پڑھ لینا قضا. تو امام ابو حنیفہ نے جو بہت بڑے فقی تھے, تبھی تو امام شافعی نے کہا ہے کہ الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ. امام شافعی استاذ ہیں احمد بن حنبل کے, احمد بن حنبل استاذ ہے امام بخاری کے. تو امام بخاری کے استاذ ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں لوگ قرآن و سنت سے مسائل سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. تو امام حنیفہ نے دیکھا کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالہ بھی ہیں. قرآن جہاں جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے بار بار ایک بار نہیں بار بار نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو امام حنیفہ نے کہا اتنی واضح آیتیں آنے کے بعد 2-4 حدیثوں میں اگر آ گیا نا کہ نبی نے نمازوں کو جمع کیا ہے, تو وہ حدیثیں ایک تو ظنی ہیں, وہ اس طرح کی قطعی نہیں ہے. ایک تو ظنی الثبوت ہے, دوسرا ظنی الدلالہ بھی ہے, ان کے معنی بھی واضح نہیں ہے. تو ان حدیثوں کے مقابلے میں قرآن کو کیسے ہم چھوڑ دیں گے؟ اب میں بتاتا ہوں وہ حدیثیں ظنی الثبوت بھی ہیں. ظنی الثبوت کا مطلب کیا؟ خبر واحد ہے, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, ایک آدمی جا کے اوپر بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے امام بخاری نے اس کو ثقہ قرار دے دیا, لیکن امکان تو ہے نا کہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو. اس بات کا امکان, ہم اس امکان کو لفٹ نہیں کراتے اگر قرآن کے مقابلے میں نہ ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے آپ کو آ کے بتایا کہ بولٹن مارکیٹ میں بم پھٹا ہے. کراچی میں بم کے علاوہ کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ کراچی میں واقعات اسی قسم کے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے آپ کو آ کے بتایا جی بولٹن مارکیٹ میں تھا, بم پھٹا ہے. آدمی نیک ہے, ثقہ ہے, آپ کہتے ہو یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, میں اس کی بات پہ مانوں گا. لیکن 100 آدمی اسی ٹائم پہ بولٹن مارکیٹ سے آ کے کہہ رہے ہیں بھائی نہیں پھٹا. اب آپ کہو گے یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ غلط بول رہا ہے, اس کو کنفیوژن ہوئی ہے, پھٹی کچھ اور چیز ہوگی, یہ کیا سمجھا یہ سمجھا بم پھٹا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ کیا تم اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہو؟ نہیں بھائی یہ قابل اعتماد ہے, لیکن یار وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے. اصل میں جہالت کا دور ہے نا, ہر آدمی کہتا ہے بخاری کی جو حدیث آئے لے لو, بخاری کی جو حدیث آئے لے لو. یہ اصول فقہ پڑھا ہی نہیں ہے. جب بغیر پراپر طریقے سے علم انسان حاصل نہیں کرتا تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ فقہا کے دلائل ہیں کیا, اس کا ظرف تنگ ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے دلیل صرف میرے پاس ہی دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو اب سمجھو بات کو, امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کی حدیثیں ہیں یا تو یہ قطعی الثبوت نہیں ہے یا قطعی الدلالہ. جو قطعی الثبوت ہے وہ قطعی الدلالہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ کچھ حدیثیں صحیح ہیں لیکن ان میں جو مضمون بیان کیا گیا نا, 2 نمازیں جمع کی گئی ہیں, مبہم بیان کیا گیا ہے, واضح نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. تو جمع کرنے کے ہم بھی قائل ہیں. وہ کیسے جمع کرنے کے؟ بھائی ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں, عصر کے قریب لے کے جائیں, اتنا قریب کہ آپ کو پتا ہو کہ جب میں سلام پھیروں گا تو تھوڑی دیر میں ظہر کا وقت کیا ہو جائے گا؟ قضا ہو جائے گا. تو آپ نے ظہر کی نماز, اور ہم سفر میں بعض دفعہ ایسا کرتے بھی ہیں,
بھائی ہم نے نقشہ دیکھا بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو گاڑی ایسے ٹائم پہ روکی، یار ایک ہی وضو سے ہم ظہر بھی پڑھ لیں گے، تھوڑا سا اسٹے کیا اور فوراً عصر کی نماز. دیکھنے والا کیا کہے گا، دو نمازیں کیا ہو رہی ہیں اکٹھی، لیکن ہو اپنے وقت پہ رہی ہیں تاکہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث کی گنجائش سے بھی فائدہ اٹھا لیں. اور یہ ہوائی بات نہیں ہے. امام حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے سفر میں ایسا کیا ہے. ان کی زوجہ جو طحاوی یا مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بیمار تھی، سفر میں تھے، جب وہ گئے واپس تو مغرب کا وقت ہوا، لوگوں نے کہا پڑھیں، انہوں نے کہا مجھے سفر میں جلدی ہے، میں ابھی نہیں پڑھوں گا. یہاں تک کہ جب قریب تھا کہ مغرب قضا ہو جاتی، قضا ہونے سے پہلے انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑا سا ٹھہرے، پھر فوراً عشاء کا وقت داخل ہوا، عشاء پڑھ لی. تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. اگر آپ اس تعویل کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں یہ تعویل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نکال لیا نا، حنفیوں نے اپنی طرف سے نکال لیا کہ اس طرح پڑھی ہیں. اگر آپ اس تعویل کو نہیں مانتے نا تو آپ پھنس جاؤ گے برے طریقے سے، کیونکہ صحیح حدیث میں، مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں سب مجبور ہیں یہ تعویل کرنے پر کہ بھائی کہ وہ ظہر کو ڈیلے کیا عصر تک اور عصر کو تھوڑا سا کیا کر دیا مقدم. کیونکہ اگر وہاں آپ کہتے ہو کہ نہیں اکٹھی کا مطلب ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے گئے، تو اگر ہے تو پھر حدیث کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ بغیر کسی عذر کے. اس کا مطلب پھر شیعہ صحیح کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر شیعہ بغیر عذر کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں. کوئی محدث، کوئی فقیہ، نہ امام بخاری اس کے قائل ہے، نہ امام ترمذی اس کے قائل. صرف یہ انجینئر علی مرزا دنیا کا واحد آدمی ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے اور اس کا قائل بھی ہے، ورنہ اہل حدیث بھی اس کے قائل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اکیلا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ دو نمازیں بغیر عذر کے بھی آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، بغیر سفر کے بھی، لیکن کوئی بھی محدثین میں اس کا قائل نہیں. تو ہم کہتے ہیں جو آپ کا وہاں جواب ہے وہی ہمارا، جو اس حدیث میں آپ جواب دیتے ہو وہی جواب ہم ان حدیثوں میں دیتے ہیں جن میں سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے. اور اگر کسی حدیث میں واضح ہے کہ نماز دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھی ہے تو وہ حدیث متفق علیہ صحیح ہے نہیں. پھر وہ اس کی سندوں کی بحث انشاءاللہ میں کبھی یوٹیوب پہ ڈالوں گا، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے. کوئی بے غبار صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہو کہ قضا کر کے پڑھی ہے. یا تو صحیح نہیں ہے، یا صحیح اگر ہے تو اس میں واضح دلیل نہیں ہے کہ دو اس طرح سے پڑھی ہے کہ نماز قضا کی ہے. اس لیے قرآن جب اتنی واضح طور پر حکم دے رہا ہے، اس لیے امام حنیفہ نے وہی کام کیا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو صحیح لگا. اور بڑا خاندانی کام کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے نہیں ہے نمازیں جمع کرنے کا. اور ایک اور دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے اس بارے میں، وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں نبی نے کبھی سفر حضر میں دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوائے حج کے موقع پہ. یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. تو عبداللہ بن مسعود تو نبی کے سفر حضر کے ساتھی تھے. یہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا. بھائی جو نبی کے ہر وقت سفر حضر میں ساتھ رہتے ہوں وہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو حدیث ہے نا. اور ایک اور دلیل، حج میں پوری امت کا اجماع ہے کہ ظہر عصر عرفات میں ملا کے پڑھنا ہے اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو ملا کے پڑھنا ہے. اس کے سب قائل ہیں کیونکہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا سوائے اس موقع پہ. اور حج جو ہے نا وہ ہے ہی خلاف قیاس. حج کے سارے ارکان کیا ہیں؟ خوشبو لگانے پر پابندی ہے، اور حج میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹنڈ کروا کے آتے ہیں، حالانکہ بال رکھنا سنت ہے نا. جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کو کاٹنا کیا ہے؟ یہ بھی عقل کے خلاف ہے. رمی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. تو حج میں تو سارے کام وہ کروائے جاتے ہیں جو عام عادت سے ہٹ کر ہیں. تو عادت تو یہی تھی ہر نماز ٹائم پہ پڑھی جائے، لیکن اللہ نے حج میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میری مان کے چلتے ہو یا اپنی عقل استعمال کرتے ہو، اپنی عادت کو فالو، اس لیے اللہ نے وہاں ہم سے کام نمازوں میں بھی چینجنگ کروا دی. اب یہی دلیل ہماری حج کے بارے میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اس طرح اکٹھی نہیں پڑھی کہ نمازوں کو قضا کیا ہو. اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا تو حج میں عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ ایک بھی روایت نہیں ہے کہ نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہوں. یہ کیا بات ہے؟ سارے صحابہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے جب حج کا سفر کیا تو عرفات میں ظہر عصر ملا کے پڑھی اور مزدلفہ میں مغرب عشاء. او بھائی آپ تو مدینہ سے کب سے نکلے ہوئے تھے سفر میں؟ صحابہ یہ کہہ رہے ہوتے جب آپ نے احرام باندھا تو ظہر کی نماز کے ساتھ آپ نے عصر پڑھ لی. اہل حدیث تو اکثر یہی کرتے ہیں. لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ اسٹیشن پہ ظہر عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ہم عربوں کو یہی دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہ ایسے ہوتا تو صرف صحابہ حج میں مزدلفہ اور عرفہ میں کیوں بتا رہے ہوتے؟ اور اس زمانے کا حج 2 دن کا نہیں ہوتا تھا. نبی جب مدینہ سے چلے ہیں احرام باندھ کے، کتنے لمبا سفر تھا.
آنے کا بھی جانے کا بھی. ایک روایت تو دکھا دو کہ اس سفر میں نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. وہ بھی تو سفر تھا. جہاں پڑھی وہاں صحابہ نے بتا دیا واضح کہ بھئی ظہر کے ساتھ فوراً اثر پڑی ہے اور ظہر کے وقت میں پڑھی ہے, اور مزدلفہ میں مغرب کو قضا کر کے عشاء میں جا کے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہاں ہم بھی قائل ہیں. باقی جتنی بھی سفر کے بارے میں روایات ہیں یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. صحیح کا مطلب سند کمزور ہے, اگر سند صحیح ہے تو اپنے مضمون میں صریح نہیں ہے. صحیح کا مطلب ان کا مطلب واضح نہیں ہے. تو اس لیے قرآن جو بار بار نمازوں کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے نا, اس کی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سفر میں نماز کیسے پڑھا کریں, ٹائم پہ. آخر میں ایک اشکال کا جواب دے دیتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو حکم دیا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی اجازت ہے, تو حنفی علماء جو کہتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم کر لیا جائے, اس زمانے میں ایسا بہت مشکل تھا, کیونکہ سورج کی وہ دیکھنا کہ سایہ 1 مثل ہو گیا, 2 مثل ہو گیا, اور مغربی ٹائم کی آج کل تو نقشے میں دیکھ سکتے ہیں آپ, اس زمانے تو بڑا مشکل تھا. تو اسلام نے یہ کام آسانی کے لیے کیا ہے, مشکل میں ڈالنے کے لیے تھوڑی کیا ہے. یہ دلیل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے دی ہے, تو اس سے تو اور مشکل میں پڑ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے اگر یہ 2 نمازیں اکٹھی کرنا اس کو لازمی حکم قرار دیا ہوتا نا, پھر واقعی اس میں مشکل تھی. بعض دفعہ آسمان پہ بادل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ سفر میں اس طرح بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں کرتے تھے. یہ تو عرب علماء بھی اس کے قائل ہیں, امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ کبھی کبھار ہوا ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوا. تو جب کبھی کبھار ہو تو مطلع صاف ہو تو ان لوگوں کے لیے ٹائم پہچاننا جو ہمیشہ سورج کی منزلیں دیکھ کے چلا کرتے تھے, ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, مطلب جب ابر آلود ہوگا تو پھر مشکل ہوگا. تو یہ کہاں ثابت ہے کہ مطلب ابر آلود تھا اور نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایک اور خاندانی دلیل, یہ آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا. آپ کے سوال سے دلیل ایک اور میں نے پکڑ لی ہے. دیکھو, اسلام نے 4 رکعتوں کو 2 کیوں کیا ہے سفر میں؟ تاکہ نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جا سکیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اتنی لمبی نماز میں کیسے پڑھتا, میری ٹرین نکل رہی تھی, یہی ہے نا. تو رخصت کے لیے کیا کر دیا, 4 کو 2. اس کا مطلب ہے 4 کو 2 کیا ہی اس لیے تاکہ اپنے ٹائم پہ پڑھیں. تو یہ رخصت دی اس لیے. اگر اسلام آپ کو سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت دے رہا ہوتا تو پھر 4 کی 2 کرنے کی ٹینشن کی تکلف کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 کروائی اس لیے. تو رخصت کے اندر رخصت نہیں ہوتی, رخصت کسی دوسری عزیمت پر عمل کروانے کے لیے ہوتی ہے. رخصت آپ کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کوئی اور حکم ہے جس پر آسانی سے عمل ہو سکے. تو حکم یہ تھا کہ سفر میں نماز قضا نہیں کرنی ہے. ٹینشن یہ تھی اللہ اتنی نماز کیسے پڑھیں گے, سفر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. خاشعون, جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو, اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں. وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں, دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں. کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز, عقائد درست اور نماز. کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا, اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے, توحید کے بعد اب نماز پڑھو گے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا, ابھی مسلمان ہوا, اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے, اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ, تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا مسلمان ہوں, ابھی تو میں نماز سیکھوں گا. نہیں بھائی, جیسے تیسے ہو, جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس, وہ پھر سیکھتا رہے آرام سے, اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا. لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا, کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ, اور غیر مسلم اسلام ہوا, اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ, تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے, اللہ اکبر کہہ سکتا ہے, تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں, ان کا مینسز بند ہوئے, اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں, تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے. اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی. تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے. قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا. ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں, لیکن کیسے پڑھتے ہیں, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی. ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں, آپ
کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کو یوں یوں کرتے رہتے ہیں, کوئی کھجاتا رہتا ہے. بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں, وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں, تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا. غلط ہے بھائی, وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا. وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی. اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں, جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں. اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے, ایک دم ڈائپ مارتے ہوئے جناب وہ سردے میں چلے جاتے. میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی, میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے, پیچھے گاؤں کے لوگ. میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا, وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سجدے میں پہنچ چکے ہیں. اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں, تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سجدے میں پہنچ چکے ہیں. تو پھر وہیں رک گئے وہ. یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں اسٹاپ کر لیا. تو اتنی اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا, دھیان نہ لگانا, یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ہے ظاہری. اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو. آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ سب سے بڑا ہے. پھر سبحانک اللہم, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. وہ بحمدک, ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے. وتبارک اسمک, تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک, تیری شان بہت اونچی ہے. ولا الہ غیرک, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو. پھر الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں. پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو, سبحان ربی العظیم. التحیات کا مطلب آتا ہو. اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں, اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا. التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے, تو التحیات کا مطلب عبادتیں. یہ ذہن میں رکھیں. التحیات کیا اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا, یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو. التحیات للہ, قولی عبادتیں. التحیہ کا مطلب قولی, یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. والصلوات, اسی طرح جو بدنی عبادتیں ہیں, نماز پڑھنا, حج کرنا, وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات, اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات, وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ لفظ یاد کر لیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی, آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا. تو تفسیر کے لیکچر اگر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا, تہجد کی نماز میں بھی. تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو. تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں, نماز ترجمے سے سیکھیں. اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, تو اپنا دھیان وہاں لگائیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں, یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں, تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے, پریشان نہیں ہونا ہے کہ جو آپ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا, اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے, ابھی دل تو لگ نہیں رہا. ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے. اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا, فرض نماز سے پہلے, اس میں ایک بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا, اللہ کی طرف. پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا. ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے, تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں. تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں, فضول باتوں سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید, وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب نقصان ہے یا نہیں,
تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے، مگر ہوتا دنیاوی ہے، آخرت والا نقصان نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، یہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں، خوب سمجھ لیں۔ لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر اس کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے۔ تیسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے۔ چوتھی قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی قسم، جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، آپ نا دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ، جس میں جوا نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھی اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے، تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی، بھاگنے دوڑنے سے۔ جب آپ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے۔ تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا، ویسے بھی انسان کلاوازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت۔ تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو، اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو، یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے، لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مصلحت ہے، وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا، پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید، لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کی کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا، لغو کہلائے گا، مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ اور جو اللہ نے اہل جنت کی، اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، اب وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں، جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں، جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں، وہ یہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں، 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا، تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے۔ میں کیوں، وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے، اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے، وہ پاگل ہے، میں تھوڑی پاگل ہوں، مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں گا۔ ذہنی تفریح کے لیے تو 1 آدھ گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے، تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا، کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو۔ یہ جب ہے جب اس کو لغو مانا جائے، ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا؟ وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا، ٹائم ویسٹنگ ہے، لیکن لگائے جا رہے ہیں، جیسے گٹر کے ڈھکنوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے زندگی میں۔ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا، اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں۔ لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے، اور وہ نقصان دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان نہیں ہے۔
مثال کے طور پر آپ بے تحاشا چائے پی رہے ہیں, آپ بے تحاشا سگریٹ پی رہے ہیں, تو سگریٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے, ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے, مکروہ ناپسندیدہ ہے. اب یہ بھی ایک لغو کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے, آخرت میں شاید سوال نہ ہو, لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو, اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو. چائے بلا وجہ کی صبح و شام پی پی کے آپ نے اپنے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول. کثرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی, نارملی یہ چونکہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گھسنا چاہتا, لیکن کثرت سے چائے پینا, سگریٹ کثرت سے پینا اور اس طرح کے بہت سارے الٹے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے. آخرت میں فتوے کی روح سے تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے, اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے 2 کے بجائے 6 کپ چائے کیوں پی یا یہ کام تم نے کیوں کیا. تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ کے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا میں. تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے, لیکن ہاں کوئی اتنی سگریٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا. یا کوئی اتنی چائے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہا, تو پھر یہ چونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے نا, تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس کو. تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے, لیکن آپ ٹائم ویسٹ کر کے نہیں کما رہے, تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا, اتنا کیوں نہیں کمایا, لیکن دنیا میں نقصان ہوگا. لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو اور لوگ الٹی الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو. تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے مگر آخرت کا نہیں ہوتا. آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی آخرت میں, لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے. ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے. بہرحال جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا, اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے, تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی. صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا, یہ نقصان تو ہوگا, لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے, تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن. تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا, اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, اس کو سزا نہیں ملے گی. باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے, تو یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا. تو دوسرا درجہ کیا ہوا, وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تمام حرام کام, رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ, اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز, یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو, تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے. اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو وہ تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے, وہ تمام گناہ, بہت سے نشہ کرتے ہو آپ, چرس پیتے ہو, آئس لیتے ہو, ہیروئن پیتے ہو, یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہے ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں. تو آج سے عزم کر لیں ہم ان تمام لغویات سے اعراض کریں گے. ہاں وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے. وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو. جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے, اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے. جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ کھسک جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے, تفریح بھی چاہیے, گپ شپ بھی چاہیے, آؤٹنگ بھی چاہیے. تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں, دوڑنا, بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا, بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے, تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں, اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے,
تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. یہ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا، حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. زکات کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی ہے. بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے، کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں. اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے، ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی، زکات تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرضی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیں؟ تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف کہا گئے مفسرین گئے ہیں اور دونوں مضبوط ہی، دونوں قول مضبوط ہیں. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب زکات فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکات مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو، اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو زکات کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکات دو، اب لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا، لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکات لازم ہوتی ہے، کتنے فیصد ہوتی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکات سے تزکیہ مراد ہو. تزکیہ کا مطلب زکات تزکیہ کو بھی کہتے ہیں، باب تفعیل جو ہے نا تزکیون، تسبیحن کی طرح اس کو تزکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جو مصدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے تأذین اذان دینا، تو اس کے مصدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، یہ اپنی زکات کو ادا کرتے ہیں. تو زکات کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکات سے مراد تزکیہ نفس ہو، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ظاہری برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. فإنہم غیر ملومین، پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. یہ بھی عجیب آیت ہے. دیکھیں ایک اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام، اس سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام ہو گیا، لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاح کے وہ بھی حرام، متع بھی اسی سے حرام ہو گیا. متع کی بحث میں ابھی کروں گا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی. عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس آیت سے متع بھی حرام، اس آیت سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام، اس آیت سے فحش فلمیں دیکھنا بھی حرام، بدنظری بھی حرام، کیونکہ اس بدنظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو. کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں، یہ بھی حرام. اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں، جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی. اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال، جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں، 2 سال تک آتے نہیں ہیں، وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں. یا مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی. اور 2 چیزوں کو حلال کیا بس، فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیاں. ان 2 کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہیں. اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہیں، تو ہو سکتا ہے
کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں، لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو، باندی رکھ سکتے ہو. خوب سمجھ لیں، باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندیاں نہیں آ سکتی. تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید ڈیٹیل بیان کروں گا. لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ بیوی ہو یا باندی ہو، باندی اب نہیں ہوتی تو اب میں بیوی ہی کا تذکرہ کروں گا. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کی اجازت دی ہے یہ گویا نہ چاہتے ہوئے دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی تھے کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے، یعنی جو سیکس جو ہے نا، اس کی خواہش پیدا ہی نہ ہو، یا پیدا ہو رہی ہے تو پوری نہ کریں کسی بھی طریقے سے. کرنی ہے تو مجبوری میں بیوی سے کر سکتے ہو. لیکن آگے اللہ نے فرما دیا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ میں تمہیں مجبوری میں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں زوجہ کے پاس جانے والا قابل ملامت نہیں ہے بالکل. تو مقصد یہ کہ جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرو، اور جو حلال ہے وہ کسی مجبوری میں جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان قوم حرام سے بچے گی یا نیک صالح لوگ حرام سے بچیں گے تو عین ممکن ہے یہ کثرت سے بیویاں رکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم حرام کی طرف تو جا نہیں سکتے، تو ہم زیادہ باندیاں رکھتے ہیں یا بیویاں رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے برے لوگ ان کو تانا دے